راہبر شریعت پروردائے آگوش ولایت صاحبزادہ والا شان میرے مرشد کامل دعوت دینے والا ہوں، لیکن میری ذرا آواز سے آپ نے آواز ملانا ہے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میرے نعرے کا جواب دینا ہے جب میں قبلہ کو میعاد پر آنے کی دعوت دوں۔ بڑے خوبصورت انداز میں دائم اقبال دائم نے ایک شعر لکھ کے قلم توڑ، آپ فرماتے ہیں رب اکبر ہے رب مقبول میرا، مشرقین دا رب مغربین دا رب، کیا بات رب اکبر ہے رب مقبول میرا، مشرقین دا رب مغربین دا رب، دینا پیا ہے روزی یزیدیاں نو ہو کے کربلا والے حسین دا رب۔ میرے نعرے کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے دعوت دے رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد طیب حسین شاہ صاحب کی لانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سید جماعت علی شاہ صاحب، سید جماعت علی شاہ صاحب، نعرہ علی فتح شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حسین سیدی سندی امامی، حسین سیدی سندی امامی، شفیع الخلق فی یوم القیامی، رسول جدہ خیر الانامی، یا صبا بلغ علیہ سلامی، یا صبا بلغ علیہ سلامی، یا صبا بلغ علیہ سلامی۔ احباب ذی وقار، صبح پیر سید ابرار الحسن شاہ صاحب زیدی تشریف لائے، انہوں نے بڑا اچھا خطاب فرمایا، تو چونکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آخر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، تو اس لیے دوسرا دوست احباب جمع ہیں، تو مولا حسین کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے تھوڑی دیر، جتنی دیر میں لنگر کے تیار ہونے کا آرڈر نہیں آ جاتا، بس تھوڑی دیر ہے، کوئی زیادہ دیر نہیں، اتنی دیر میں حسینی لنگر اور آپ کے درمیان حائل ہوں، جو ہی لنگر کا آواز آئے گا یہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے سیدنا امام حسین کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا لوگوں الحسین منی وانا من الحسین، سن لو حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ تو اسی حدیث پاک کے بارے میں صاحبزادہ سید ابرار الحسن شاہ صاحب زیدی بھی فرما کر گئے کہ پہلا جملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ میں سے ہے، کیونکہ بیٹا باپ میں سے ہی ہوتا ہے، مگر دوسرا جملہ سمجھ نہیں آتا کہ میں حسین سے ہوں۔ تو اس کے بارے میں بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ کربلا سے پہلے حسین نبی سے تھا اور کربلا کے بعد نبی حسین سے ہے۔ کربلا سے پہلے نبی حسین کا تعارف کرواتے تھے اور کربلا کے بعد حسین نے نبی کا تعارف کروا دیا، اور ایسا تعارف کروایا کہ قیامت تک ایسا تعارف کوئی مائی کا لال کروا نہیں سکتا۔ تو برادران اسلام، اس سے اسی بات کی وضاحت آگے تھوڑی سی اور بھی آئے گی۔
تو میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شہزادے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ عظمتیں کیوں ہیں، ان کی یہ عزتیں کیوں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ چرچا، یہ عظمت، یہ عزت میرے مولا حسین کو کیوں عطا فرمائی؟ وہ اس لیے کہ میرا حسین میدان کربلا میں میرے رسول کی جگہ پر کھڑا تھا۔ کہ مولا حسین میدان کربلا میں میرے رسول کی جگہ پر کھڑا تھا، اور یہ آزمائشیں، یہ تمام امتحانات، یہ تمام صبر کرنے والے معاملات اصل میں میرا حسین نہیں کر رہا تھا، میرا رسول کر رہا تھا۔ تو اسی لیے میرے رسول نے وضاحت فرما دی کہ لوگوں میرے حسین کو مجھ سے جدا مت سمجھنا، حسین نہ مجھ سے جدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، میں اور حسین ایک ہے، میں اور میرا رب ایک ہے۔ اور میں جب مجھ سے محبت کرتے ہو تو حسین سے بھی اسی طرح سے محبت کرنا۔ اور پھر یہ تو میرے حسین کے، مولا حسین کے بچپن میں میرے رسول نے اس دوری کو فرما دیا، فرمایا یہ دوج نہیں ہے، یہ دوئی نہیں ہے، یہ غیری نہیں ہے، فرمایا میرے حسین میں اور رب میں بھی کوئی غیریت نہیں ہے، اسی لیے تو میرے حسین کے لیے میرے رسول نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ تو برادران اسلام، دیکھنے میں یہی ملتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کیا نبی کی توجہ نماز میں کسی غیر کی طرف جا سکتی ہے؟ کیا نبی کی توجہ کائنات میں میری توجہ تو جا سکتی ہے، آپ کی توجہ جا سکتی ہے، بڑے سے بڑے ولی کی توجہ جا سکتی ہے، بڑے سے بڑے صحابی کی توجہ جا سکتی ہے، مگر نبی کی توجہ نماز میں غیر کی طرف نہیں جا سکتی۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب مولا حسین میرے رسول کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، دوران سجدہ میرے رسول کی پشت پر بیٹھتے ہیں، تو حدیث کے الفاظ اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے رسول نماز میں سجدے کو زمین سے ہاتھ اٹھا کر حسین کو ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کہیں میرا پیارا حسین زمین پر نہ گر جائے۔ اس میں فقط توجہ والی بات ہی نہیں رہی، میرے رسول کی ساری توجہ میرے حسین کی طرف چلی گئی۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ نماز میں توجہ اگر حسین کی طرف گئی تو نماز میں کمال نہیں رہا، تو یہ بات بھی پھر اسلام میں جو ہے وہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ میرے رسول کی عبادت کا ایک ایک لمحہ کمال والا لمحہ ہے۔ تو پھر ہم جب مولا حسین میرے رسول کی پشت پر سوار تھے، میرے رسول کی توجہ امام حسین کی طرف تھی، میرے رسول نے فرما دیا لوگوں جان لو میرے حسین میں اور رب میں بھی کوئی قسم کی غیریت موجود نہیں۔ حسین رب کا ہے، رب حسین کا ہے، جس کی توجہ حسین کی طرف ہے اس کی توجہ رب کی طرف ہے، اور جس کی توجہ رب کی طرف ہو اس کو اس بات کی وفا چاہیے کہ وہ اپنی توجہ کو حسین کی طرف کرے۔ اسی لیے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہمیں سمجھا گئے، فرمانے لگے کہ حق کا کہ بلا لا الہ تو حسین۔ لوگوں سنو معین الدین کا نعرہ کیا ہے کہ اس کلمے کی بنیاد ہی حسین ہے، اور کلمے سے وفا کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب تو کلمے کو پکارے میرے حسین کے نام کو بھی پکارے۔ تو میں نے دوستوں کو وہ جوش ملی آبادی کا شعر بھی سنایا تھا، اس نے کہا مولا کریم اے بار الہ نوحہ کرتا پھرتا تاروز محشر اشک بہاتا پھرتا، اگر کربل میں مدد نہ کرتے اس کی حسین تو تیرا اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ مولا کریم اس کلمے کو بچا لیا ہے تو تیرے حسین نے بچا دیا ہے۔ اسی لیے تو مولا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پکار اٹھے کہ حق کا کہ بنا لا الہ تو حسین۔ لوگوں کلمے کی بنیاد ہی حسین ہے، حسین نہیں ہے تو پھر کلمہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو کلمے کو مانے پھر وہ میرے حسین کو بھی مانے، اور جو کلمے کو تو مانتا ہے حسین کا انکار کرتا ہے، خواجہ معین الدین نے کہا کہ اس کا کلمہ نہیں ہے، اس کا کلمہ نہیں ہے۔ جو اپنے کلمے کو منوانا چاہتا ہے پہلے وہ میرے حسین کو مان کے دیکھے۔ اسی لیے تو آج ہندو کہتے ہیں کہ اگر حسین ہمارا ہوتا تو ہم مان کے دکھاتے۔ اے مسلمانوں تم اسے کیا جانتے ہو؟ تو میں سوچتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ کرتے تو میرے حسین کا بت بنا دیتے ہیں، مانا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مانا۔ اور اگر آج ہندو مانتے ہیں وہ بھی اس لیے مانتے ہیں کہ اس خواجہ ہند نے میرے حسین کا تعارف ہی ایسا کروا دیا۔ وہ زبان ایسی زبان ہے، اس زبان میں اثرات ایسے اثرات ہیں۔ ابھی تشریف فرما ہو یہ تو مہمان نات خانہ واسطے تو مہمان خطیبہ واسطے خدمت ہوندی ہے،
تے ذرا تھوڑی دیر واسطے بڑے سکون نہ بیٹھو، تہاڈا سن لینا ہی خدمت ہی خدمت ہے۔ اسی لیے تو میرے حسین کی جو میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی حاجی صاحب جو زبان ہے کیسے اثرات ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی تو ہمارے لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے، مت زبردستی کلمہ پڑھایا کر۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جلال میں آ جاتے ہیں، نگاہ اٹھا کر کافر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، اس کی زبان پر کلمہ جاری و ساری ہے۔ اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، اس کی زبان پر کلمہ جاری و ساری ہے۔ فرمایا لوگوں معین الدین چشتی اجمیری پوری 90 لاکھ 1 کروڑ انسانوں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین، 1 کروڑ انسانوں کو، جتنے انسانوں کو کلمہ اپنی زبان سے پڑھایا ہے، اپنے سامنے پڑھایا ہے، ان کو بھی درس یہی ہے کہ یہ کلمہ حسین کا کلمہ ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی سن لیں یہ کلمہ حسین کا کلمہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا حسین کا نام نہ لیا اس کا کلمہ نہیں۔ فرمایا حقا کہ بلا الہ الا اللہ، حقیقت تو یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد ہی میرا حسین ہے۔ اگر حسین نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، حسین ہے تو پھر کلمہ ہے۔ تو برادران اسلام، اسی لیے میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے امام حسین کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا۔ پچھلے جمعے پر بھی اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا، میرے رب کریم جو کل کائنات کو عطا فرمانے والے ہیں، جو انبیاء کو بھی دینے والے ہیں، جو رسولوں پر بھی عنایات کرنے والے ہیں، پوری مخلوق کا خالق بھی ہے، پوری مخلوق کا رازق بھی ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، کسی سے کچھ مانگنے والا نہیں، کسی سے کچھ طلب کرنے والا نہیں، کسی کو کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں۔ تو وہی رب کائنات ایک امت مصطفیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، ایک چیز مانگتے ہیں، فرماتے ہیں مولا کریم اے میرے محبوب مصطفیٰ اپنی زبان سے میں رب کا پیغام اپنی امت کو دے دے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب میں کچھ مانگتا نہیں ہوں، سب کو دینے والا ہوں۔ محبوب تیری آل کی خاطر، تیری اہل بیت کی خاطر، ان کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے، ان کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے میں رب بھی تیری امت سے تیری اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ میں اجرت مانگتا ہوں، میں اجرت مانگتا ہوں، رب اجرت مانگتا ہے، رب اجرت طلب کرتا ہے، رب اس اجرت کا مطالبہ کرتا ہے، رب اس اجرت کا تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا سب کچھ دیتا ہوں مگر حسین کی محبت رب مانگتا ہے، حسن کی محبت رب مانگتا ہے، میری سیدات النساء العالمین کی محبت رب مانگتا ہے، مولا علی کی محبت رب مانگتا ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت رب مانگتا ہے۔ فرمایا تمہیں میں نے یہ قرآن دیا ہے، یہ رسول دیا ہے، یہ ضابطہ دیا ہے، یہ قانون دیا ہے، یہ ساری دنیا بھی دی ہے، آخرت بھی تمہیں دی ہے، یہ ساری چیزیں دینے کے بعد میں تم سے اپنے حسین کی محبت طلبگار کرتا ہوں، حسین کی محبت کا طلبگار ہوں۔ تو برادران اسلام پھر ہم کیوں نہ اپنے، آج مولوی اٹھ کر کہتا ہے نہیں جی نہیں غیر اللہ کی محبت شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے عشق کرنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرنا یہ بدعت ہے۔ ارے بدبخت مولوی تو رب کے قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، تو رب کے فرمان کو سنتا نہیں ہے، میرے رب کے تقاضے کو دیکھتا نہیں ہے کہ رب العالمین بھی حسین کی محبت کا متقاضی ہے، رب العالمین حسن کی محبت کا متقاضی ہے، رب العالمین سیدات النساء العالمین کی محبت کا متقاضی ہے، رب العالمین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کا متقاضی ہے۔ فرمایا ان کی محبت ہی تو سارا دین ہے۔ تو پچھلے سے پچھلے سال سید ہدایت رسول شاہ صاحب آپ کو یہ بات فرما رہے تھے کہ یہ کل ایمان ہے، ان کی محبت کل ایمان ہے، جس کی نماز گئی اس کے ایمان کا ایک جز چلا گیا، جس کا روزہ گیا ایک جز گیا، جس کی زکوٰۃ گئی ایک جز گیا، جس کا حج گیا اس کا ایک جز گیا، جس سے کوئی گناہ ہوا اس کا ایک جز جاتا رہا، مگر جس سے اہل بیت کی محبت گئی اس کا کل ایمان چلا گیا، اس کا کل ایمان چلا گیا۔ تو برادران اسلام میرے رسول کریم نے بھی ہمیں اسی طرح سے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ لوگوں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں سے ہوں۔ کیوں؟ پھر میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو آج
ملا میرے حسین کی محبت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، مگر ہمیں تاریخ بتاتی ہے، احادیث اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ میرے رسول منبر رسول پر تشریف فرما ہیں۔ میرے حسین چھوٹی سی عمر میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ابھی نیا نیا چلنا شروع کیا ہے، میرا حسین مسجد میں آ جاتے ہیں۔ میرے رسول اس دین کی تبلیغ کو چھوڑ کر، اپنے اللہ کی وحدانیت کے پرچار کو چھوڑ کر، اس دین کے لیے جس کے لیے رب کائنات نے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اس کی تبلیغ کو چھوڑ کر، صحابہ کے واعظ کو چھوڑ کر، منبر رسول سے اتر کر حسین کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں کیا وضاحت کرتی ہیں کہ لوگوں، اس دین سے جتنا پیار ہے حسین سے اتنا پیار ہے۔ جو ان دونوں سے پیار کرے گا وہی مومن ہے، جو ان دونوں میں تفریق کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا کہ دین بھی حسین کی محبت کا طلبگار ہے، یہ دین بھی حسین کی محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا نا کہ حسین سیدی ساندی امامی، کہ لوگوں حسین میرا سردار ہے، حسین میری پہچان ہے، حسین میرا امام ہے۔ تو برادران اسلام، ان کو مانے بنا پھر بات بنتی نہیں ہے، ان کو مانے بنا بات بنتی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے رسول نے، سیدنا عمر فاروق نے جب دیکھا نا کہ میرے حسین کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، سیدنا عمر فاروق کی زبان سے لفظ نکل گئے، نعمر مرکب یا حسین، اے حسین تیری سواری کتنی سونی ہے، تیری سواری کتنی خوبصورت ہے، تیری سواری کتنی عظیم ہے۔ میرے رسول نے فرمایا عمر سواری عظیم نہیں ہے، نعمر راکب، سوار بھی بڑا عظیم ہے، سوار بھی بڑا عظیم ہے، سوار بھی بڑا سونا ہے، سوار بھی بڑا خوبصورت ہے، سوار بھی بڑا بلند ہے۔ اور میرے رسول نے حسین کو کندھوں پر بٹھا کر یہ بات بھی ثابت کر دی، فرما دیا حسین انہی کندھوں پر میں نے تیرے باپ کو بلند کیا تھا، آج انہی کندھوں پر حسین تجھے بھی بلند کر رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، اہل سنت۔ کیوں جناب مولا علی کو بلند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جب میرے رسول نے مولا علی کو کندھوں پر بٹھایا بت گرانے کے لیے تو پوچھا علی کہاں تک پہنچا ہے، علی تو کہاں تک پہنچا ہے؟ پھر مولا علی نے پھر واپس جواب دیا کہ حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو عرش کے پائے نہ ہلا دوں۔ علی کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ علی کے ہاتھ عرش کے پائے تک جا پہنچے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسین انہی کندھوں پر تیرے باپ کو بلند کیا تھا جو آج تک بلند ہے۔ کسی نے میرے مولا علی کا نام زید رکھا ان کے دادا نے، کسی نے ان کی والدہ نے اپنے ان کے دادا اسد کی جگہ پر ان کا نام حیدر رکھا۔ جب میرے رسول آئے تو پوچھا نام کیا رکھا ہے، بتایا گیا اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اور میں اس کا نام علی رکھتا ہوں۔ علی کا معنی ہی بلند ہے، علی کا ترجمہ ہی بلند ہے، سر بلند، سب سے اونچا۔ میرے رسول نے فرمایا یہ سب سے اونچا ہے، یہ سب سے بلند ہے۔ فرمایا علی تیرے نام کا پہلے تو معنی ہی بلند تھا، آج میں نے تیری ذات کو بھی بلند کر دیا ہے۔ اور دیکھ اے حسین میں نے تیرے باپ کی جگہ پر تجھے بھی بلند کر دیا ہے۔ پھر خدا کی قسم میرے رسول نے جب حسین کو بلند کیا تو ایسا بلند کیا کہ وہ یزید، وہ خبیث، وہ پلید میرے حسین کے سر کو جھکانا چاہتا تھا، اور اس نے کٹ کر بھی نیزے پر سب سے بلند ہو کے بتا دیا کہ اے یزید میرے سر کو تو نیچے کیسے کر سکتا ہے، اس سر کو رسول نے بلند کر دیا۔ اے یزید تو اس سر کو کیسے بلند کر سکتا ہے، اس سر کو تو رسول نے بلند کر دیا ہے، اور جس کو رسول بلند کر دے پھر وہ نیچے نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا نظام تو بدل سکتا مگر اس کو پھر نیچا نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو برادران اسلام پھر امام حسین وہی ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ میری والدہ مجھے دودھ پلاتے وقت اگر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو کربلا میں میرے حسین نے وفا کا تقاضا پورا کر دیا اور کہہ دیا کہ اے میری والدہ محترمہ دیکھ لے، اگر تو مجھے دودھ پلاتے قرآن پڑھا کرتی تھی، آج تیرا حسین
سر تن سے جدا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، میں وفا کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ سجدے میں میرے لیے تسبیحوں کو 72 کرتے تھے، آج میں نے اپنے 72 جانوں کو قربان کر دیا ہے، میں نے وفا کا تقاضا پورا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے حسین کو آج وہاں پر سجدہ کائنات بھی موجود تھی، میدان کربلا میں مولا علی بھی موجود تھے، میرے رسول بھی موجود تھے، اپنے حسین کو دیکھ رہے تھے کہ کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے، کبھی اصغر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے، کبھی اون و محمد کا لاشا اٹھایا ہوا ہے، کبھی اپنے قاسم کا لاشا اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ سارے دیکھ رہے تھے اور ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، مولا کریم ہمارے حسین کو صبر عطا فرما دے، مولا کریم ہمارے حسین کو صبر عطا فرما دے۔ تو برادران اسلام، اللہ رب العزت نے پھر میرے حسین کو وہ صبر عطا فرمایا، خدا کی قسم سیدہ زینب کو وہ صبر عطا فرمایا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کر کے رخصت آپ خیمے میں رہیں، دل کے ٹکڑے کر کے رخصت آپ خیمے میں رہیں، اے سیدہ زینب تیری پرداداری کو سلام، کہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے رخصت کرتی رہی، مگر تیرا قدم خیمے سے باہر نہ نکلا۔ اے سیدہ زینب تیری پرداداری کو سلام، اے حسین تیری جانثاری کو سلام، اے شاہ سوار کربلا تیرے شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ پڑھنے والے قرآن کے قاری کو سلام۔ اے برادران اسلام، جب تڑپنا تیرا دیکھا نہ گیا تو بولی زمین، اے اصغر مظلوم تیری بے قراری کو سلام، ہنس کے پیش کیے دیکھ کو اپنا شباب، اے قاسم و اکبر تمہاری جانثاری کو سلام۔ اے برادران اسلام، پھر اس پورے خاندان نے اذان سماعت فرمایا۔ رب العزت نے میرے حسین کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کے حصے میں بھی نہ آ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ تو میرے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی مولا کریم میں محمد مصطفیٰ تجھ سے شہادت کا طلبگار ہوں۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے ہیں، بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مولا کریم میں مصطفیٰ کریم تجھ سے شہادت کا طلبگار ہوں۔ تو رب کائنات جو کسی بھی رسول کی دعا کو پلٹاتے نہیں ہیں، رب کریم کسی بھی رسول کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یہ تو پھر امام الانبیاء ہیں، یہ تو پھر رسولوں کے رسول ہیں، یہ تو رسولوں کے امام ہیں، رسولوں کے تاجدار ہیں، ان کی دعا کو واپس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ نے دعا مانگی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ آپ جس چیز کی خواہش کریں رب کائنات اس کو پورا کرنے میں جلدی فرماتے۔ یہ تو دعا تھی، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میں دیکھتی ہوں کہ جس چیز کی آپ خواہش فرمائیں رب کائنات اس کو پورا کرنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ تو برادران اسلام، پھر اس بات کو کیوں پورا نہیں کیا گیا؟ فرمایا اے میرے مصطفیٰ کریم تیری ذمہ داری تو میں رب نے اٹھا رکھی ہے، تیری ذمہ داری تیری حفاظت کا ذمہ تو میں رب نے اٹھا رکھا ہے۔ اگر تجھے کوئی آنچ آتی ہے، تجھے کوئی تکلیف آتی ہے، تجھے دکھ آتا ہے، تو قتل ہوتا ہے، تو شہید ہوتا ہے، تو پھر میری ذمہ داری پر اعتراض ہوتا ہے، میری ذمہ داری پر انگلیاں اٹھتی ہیں، پھر میری قدرت پر حرف آتا ہے۔ اے مصطفیٰ کریم تجھ کو میں کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا، تیری دعا کو پورا بھی کروں گا۔ فرمایا مولا کریم عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا رسول تو خود ہی تو کہتا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اگر تو اس بات کو مانتا ہے تجھ میں اور حسین میں پھر فرق کوئی نہیں ہے تو پھر تیرے حسین کو شہید کر کے تمہیں شہادت دوں گا۔ میں رسول وہ شہادت حسین کی شہادت نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی شہادت ہوگی، وہ رسول کی شہادت ہوگی۔ اسی لیے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، یہ اسی قربانی کی انتہا ہے، یہ اسی قربانی کا آخر ہے جس کا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہاتھ میں چھری ہے، آواز آتی ہے ابا جان آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے،
کہیں ایسا نہ ہو شفقت پدری میں آپ کے ہاتھ میں لغزش آ جائے، ہاتھ کپ کپا اٹھیں، ہاتھ کانپ جائیں، کہیں شفقت پدری میں آپ کی چھری ڈھیلی نہ ہو جائے، آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تو ادھر حسین نے ایک بیٹا نہیں کئی بیٹے ذبح کروا دیے۔ نہ آنکھوں پر پٹی ہے، نہ پاؤں میں لغزش ہے، نہ ہاتھوں میں لغزش ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ابراہیم سے بڑھ کر امتحان کیوں ہے، ابراہیم سے بڑا امتحان کیوں ہے، ابراہیم سے کڑا امتحان کیوں ہے، ابراہیم سے سخت امتحان کیوں ہے؟ فقط اس وجہ سے ہے کہ یہ امتحان حسین کا نہیں رسول کا امتحان ہے۔ فرمایا رسول تیرا مرتبہ ابراہیم سے اگر بڑھ کر ہے تو پھر تیری آزمائش بھی ابراہیم سے بڑھ کر ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد۔ فرمایا رسول تیرا مرتبہ اگر ابراہیم سے بڑھ کے ہے، تیرا مرتبہ اگر اسماعیل سے بڑھ کے ہے تو پھر ادھر تو ایک بیٹا تھا، ادھر کئی بیٹے ہوں گے، ادھر تو آنکھوں پر پٹی بھی تھی، ادھر آنکھوں پر پٹی بھی نہیں ہوگی، ادھر خود چھری چلائی جا رہی تھی، ادھر تیرے حسین کے سامنے آنکھوں پر چھریاں چلیں گی، خنجر چلیں گے، تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی۔ اے حسین یہ کڑا ہے میرے مصطفیٰ، کڑا امتحان اس وجہ سے ہے، کڑی آزمائش اس وجہ سے ہے، بڑی آزمائش اس وجہ ہے۔ اے مصطفیٰ تیرا مرتبہ بھی تو بڑا ہے، تیری عظمتیں بھی تو بڑی ہیں، تیرا درجہ بھی تو بڑا ہے، اس لیے تیرے حسین کی آزمائش بھی بڑی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ کریم شہادت کی دعا تو نے مانگ لی ہے تو پھر شہید کروں گا، شہیدوں میں سب کا امام بنا دوں گا۔ تو حسین کیونکہ تجھ سے ہے اور تو حسین سے ہے، تیری صفات کا تیرے کمالات کا مظہر تیرا حسین ہے، تجھ سے حسین نظر آتا ہے، تجھ سے حسین اور حسین سے تو نظر آتا ہے۔ اے محبوب کریم اس لیے اس کا امتحان بھی کڑا ہوگا، اس کی آزمائش بھی کڑی ہوگی۔ تو برادران اسلام پھر وہاں پر یہ جو پانی کا مسئلہ تھا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا۔ اگر وہ حسین اپنی والدہ کو اظہار کرتے ہیں کہ اماں جان ہمیں بھی تو اچھے کپڑے چاہیے، رب العالمین فرماتے ہیں جبریل یہ جو جنت ہے صدقہ میرے حسین کا، جاؤ کپڑے لے کر میرے حسین کو پہنا دو۔ اگر وہ حسین تقاضا کرتے ہیں کہ اے نانا جان میں نے ہرنی کا بچہ پکڑنا ہے تو پھر وہ سردار بول اٹھتا ہے کہ بچہ ہرنی دا جے کر حسین منگے، پھڑ دے پھر جبرائیل ورگے میکائیل ورگے کہ حسین اگر ہرن کا تقاضا کرتا ہے تو فرشتے ہرن کو گھیرتے پھرتے ہیں، وہ حسین کپڑوں کا تقاضا کرتا ہے تو جبریل کاسد بن کر، درزی بن کر، غلام بن کر دروازے پہ کپڑے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ حسین جس کی والدہ اتنی عظیم ہے کہ گھر سے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کر جائے کسی شادی کی کسی محفل میں تو جاتے جاتے رب العالمین جنت کے زیور سے آراستہ فرما دے، ان کی خواہشات کو اس طرح پورا کیا جاتا ہو کہ وہ سجدہ جو اپنے چولہے پر خالی ہنڈیا رکھ دے تو سینکڑوں لوگ اس میں سے کھا جائیں، ختم نہ ہو، جنت میں سے کھانا آ جائے۔ اگر وہ حسین آرزو کرتا کہ مولا بارش برسا دے تو خدا کی قسم اتنی بارش ہوتی کہ کوفے والے رک جاتے، ان کا کچھ نہ بچتا، اتنی بارش کا نزول ہوتا، اتنا پانی جمع ہو جاتا، مگر اس حسین نے پانی کی طلب نہیں کی۔ اگر وہ حسین اس فرات کو جو اس انتظار میں تھی کہ اگر میرا حسین ہمیں اشارہ کرے میں جا کر قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤں، اس حسین اس فرات کو اشارہ کرتے تو وہ فرات دوڑی دوڑی مچلتی مچلتی آ کر سکینہ کے قدموں کو چوم لیتی، وہ فرات مولا حسین کے قدموں کو چوم لیتی۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ملتی اگر زمین کو اجازت حسین کی تو چشمے ہزار پھوٹتے آب حیات کے، فرمایا تم اس پانی کو روتے ہو، اگر حسین سے اجازت ملتی تو پھر عام پانی زمین سے نہ نکلتا، پھر زمین سے نکلتا تو آب حیات کا چشمہ پھوٹتا، ایک چشمہ نہیں ہزاروں چشمے پھوٹ اٹھتے، مگر بات یہ تھی کہ زمین کو حسین کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو برادران اسلام یہ شعر کسی نے ایسا ویسا نہیں کہہ دیا، اس کے پس منظر میں وہ اسماعیل کی ایڑی والا پانی بھی تو موجود ہے۔ تو رب کائنات چاہتے تو اسی صفحہ پر اسی مروہ پر
کسی دائیں بائیں مقام پر بھی چشمہ جاری فرما سکتے تھے، کہیں خانے کعبے کے قریب ہی جا کر چشمہ پھوٹ سکتا تھا، خانے کعبے کی دیوار کے ساتھ ہی چشمہ نکل سکتا تھا، کہیں پر جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے وہاں سے بھی پانی نمودار ہو سکتا تھا، جہاں پر آج زمزم کا چشمہ ہے اس سے 100 میٹر ادھر بھی تو ہو سکتا تھا، اس سے 100 میٹر ادھر بھی ہو سکتا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہو سکتا تھا۔ تو رب کائنات نے اس بات کا اظہار فرما دیا، فرمایا لوگوں سن لو، یہ اسماعیل حسین کی قربانی کی ابتدا ہے، اس کے قدموں سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے ہیں، تو کسی غلط فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ اسماعیل کے قدم سے تو چشمے پھوٹتے ہوں، جو قربانی کی ابتدا ہے حسین کے قدموں سے چشمے نہ پھوٹیں، جو قربانی کی انتہا ہے۔ فرمایا اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو، اگر میرا حسین ایک ایڑی مارے تو ایک چشمہ جہاں پر پھوٹا تھا اسماعیل کی ایڑی پر، اگر حسین ایڑی مارے گا پھر ایک چشمہ نہیں کئی چشمے پھوٹیں گے۔ یہ بات ذہن سے نکال دینا، اگر اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکل سکتا ہے تو میرے حسین کی ایڑی سے کئی چشمے پھوٹ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے تو اس کہنے والے نے کہہ دیا کہ ملتی اگر زمین کو اجازت حسین کی تو چشمے 1000 پھوٹتے آب حیات کے۔ تو برادران اسلام، رب کائنات نے اپنے حسین کو یہ مرتبہ اس لیے عطا فرما دیا کہ کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا کر نہیں سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں لو جی ان کو تو اس دنیا سے گئے 1400 سال گزر گئے، تم اب بھی ان کا قصہ لیے بیٹھے ہو، آج بھی ان کی کہانیاں چھیڑے بیٹھے ہو، تو بدبختو تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو سکتا تھا، تو رب کائنات نے اس بات کا اظہار فرما دیا، فرمایا لوگوں سن لو، یہ اسماعیل حسین کی قربانی کی ابتدا ہے، اس کے قدموں سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے ہیں، تو کسی غلط فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ اسماعیل کے قدم سے تو چشمے پھوٹتے ہوں، جو قربانی کی ابتدا ہے حسین کے قدموں سے چشمے نہ پھوٹیں، جو قربانی کی انتہا ہے۔ فرمایا اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو، اگر میرا حسین ایک ایڑی مارے تو ایک چشمہ جہاں پر پھوٹا تھا اسماعیل کی ایڑی پر، اگر حسین ایڑی مارے گا پھر ایک چشمہ نہیں کئی چشمے پھوٹیں گے۔ یہ بات ذہن سے نکال دینا، اگر اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکل سکتا ہے تو میرے حسین کی ایڑی سے کئی چشمے پھوٹ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے تو اس کہنے والے نے کہہ دیا کہ ملتی اگر زمین کو اجازت حسین کی تو چشمے 1000 پھوٹتے آب حیات کے۔ تو برادران اسلام، رب کائنات نے اپنے حسین کو یہ مرتبہ اس لیے عطا فرما دیا کہ کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا کر نہیں سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں لو جی ان کو تو اس دنیا سے گئے 1400 سال گزر گئے، تم اب بھی ان کا قصہ لیے بیٹھے ہو، آج بھی ان کی کہانیاں چھیڑے بیٹھے ہو، تو بدبختو تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب تک ان کی محبت کو ہم دل میں سمائیں گے نہیں، ان کے ذکر کی محفلوں کو سجائیں گے نہیں، ہمارے کلمے سے وفا پوری نہیں ہو سکتی، ہماری کلمے سے وفا۔ یہ تو ایک بات ہے، رب کائنات میں تو قرآن میں جگہ جگہ پر اپنے حسین کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس لیے 10 محرم کو بھی آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا، تو آج بھی آپ کو وہ یہ جو دوسرے سپارے کا دوسرا رکوع ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا اموات لا تقولوا فی سبیل اللہ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو میری راہ میں چلا جائے اس کو مردہ مت کہو۔ کیوں؟ فرمایا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ لا یقتل لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا پھر اپنے حسین کا نقشہ کھینچ دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا کیوں؟ ہم ان کو کبھی آزمائش ان کی کرتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ ان پر خوف مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر کربلا کا واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ یزید نے جتنا بھی خوف مسلط کر سکتا تھا کر کے دکھا دیا۔ فرمایا حسین ہم قتل کر دیں گے، فرمایا قتل کرنا ہے تو کر دو، اے حسین پانی بند کر دیں گے، فرمایا کرنا ہے تو بند کر دو،
تو یہ اس رکوع کا ایک ایک حرف میرے حسین کی تصویر کشی کرتا ہے. فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف، خوف سے بھی ہم نے اپنے حسین کی آزمائش کی ہے، خوف سے اس کی آزمائش کریں گے. بشیء من الخوف والجوع، فرمایا بھوک اور پیاس بھی ہم اس کو دیں گے. کربلا میں جتنی بھوک دی گئی، کربلا میں جتنی پیاس دی گئی، کیا کائنات کا کوئی شخص اس سے بے بہرا نہیں ہو سکتا. من الجوع والنقص من الاموال، پھر ہم اس کے مال میں بھی کمی کر لیں گے، اس کے ذرائع میں کمی کر لیں گے، اس کی مالیت میں کمی کر لیں گے. تو کربلا میں ان کے پاس تھا کیا؟ کون سی مالیت تھی؟ کون سا ان کے پاس مال تھا؟ پھر فرمایا کہ میں ان کو نقص من الاموال والانفس، اس کی جان کی آزمائش بھی لوں گا کہ کہیں اپنی جان کی باری آئے تو پیچھے تو نہیں ہٹے گا. پھر فرمایا والثمرات، پھر اس کی جو اولاد ہے، اس کے جو ثمرات ہیں، جو اس کی اولاد ہے، اس سے بھی میں اس کی آزمائش کروں گا. خدا کی قسم میرے حسین نے اگر خوف کی باری آئی پھر بھی پاؤں ڈگمگایا نہیں ہے، اگر بھوک پیاس کی باری آئی پھر بھی حسین کا قدم پیچھے نہیں ہوا، اگر اپنی جان کی باری آئی پھر بھی حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، اپنی اولاد کے قربان کرنے کی باری آئی پھر بھی حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹا. تو برادران اسلام، یہ پورے کا پورا رکوع جو ہے الذین اذا جاءتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ گھرانہ ہے، یہ تو وہ گروپ ہے، یہ تو وہ گروہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں گلہ نہیں کرتے، رب کا گلہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے مولا تیری ہی تو امانت ہے، تیری ہی طرف تو لوٹنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک علیہم الرحمہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر رب کا درود بھی ہے اور رب کی رحمت بھی ہے، رب کا درود بھی ہے اور رب کی رحمت بھی ہے. پھر یہی آیات کریمہ بتاتی ہے کہ ہم نماز میں بیٹھ کر درود کی دعا، رحمت کی دعا سب ملا کر کیا کرتے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے سب کچھ بنایا ہے. پھر فرمایا لوگوں تم جنتوں کی بات کرتے ہو، میرا حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو دوستوں کو اکثر میں یہ بات یاور صاحب اپنے گاؤں والوں کو جمعے والے دن بھی بتائی تھی کہ سرداری کا مطلب یہ نہیں جو آج کل ہمارے گاؤں میں یا معاشرے میں سرداری کا مطلب ہے کہ اونچی بیٹھک ہو، اونچا سارا مکان ہو، اس میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی بات مانے پھر بھی سردار ہے، نہ مانے پھر بھی سردار ہے. اور میں ایسی سرداری میرے حسن و حسین کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ سردار ہیں کہ جنت میں حکم بھی ان کا چلے گا، جنت کے لیے حکم بھی ان کا چلے گا. جنت میں جائے گا بھی وہی جس کو میرا حسین حکم دے گا. جن کی سرداری میں جانا ہے اس کا نام حسن و حسین ہے. فرمایا یہ سرداری کا ترجمہ ہے کہ جنت کی سرداری ان کے لیے یہ ہے کہ جنت کا پیغام بھی ان کی زبان سے چلے گا اور جنت کا سارا سامان بھی ان کی زبان سے چلے گا. کس لیے؟ تو اسی لیے تو پھر جنت میں وہ مناظر ہمیں یاد آتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں. اسی لیے تو رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں یہ حسن اور حسین وہ لوگ ہیں کہ قیامت والے دن سارے، یہ قرآن کریم کی آیا کریمہ ہے، اپنے کسی مولوی کا فرمان نہیں، کہ کل کائنات حساب کتاب دے رہی ہوگی میرے رسول کی اہل بیت کے محب دسترخوان پر مہمان نوازی کے ساتھ لوگ ان کے لیے فرمایا کل کائنات حساب کتاب دے رہی ہوگی، میرے رسول کی اہل بیت کے محب کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. پر میں لوگوں جنہوں نے آخرت کی سختی سے بچنا ہے وہ میرے حسین کی محبت کو دل میں سنبھالو، میرے حسین کی محبت کو دل میں بٹھا لو. فرمایا یہی تمہارے لیے بچت کا رستہ ہے، یہی تمہارے لیے نجات کا رستہ ہے. تو اس لیے فرمایا یفجرونہا تفجیرا، کہ آپ کربلا والے دن پانی سے ہم نے ان کو آزمایا، کربلا والے دن پانی کی آزمائش ہم نے ان کو دی، کربلا والے دن ہم نے پانی ان سے روکے رکھا. تو قیامت کے دن منظر کیا ہوگا؟ یفجرونہا تفجیرا، جدھر میرے حسین کی انگلی اٹھے گی چشمے پانی کے پھوٹتے چلے جائیں. پھر فرمایا ان میں سے
ان الابرار یشربون من کأس کان بہا کافورا، فرمایا پھر اس چشموں میں سے وہ نیک لوگ پیتے ہی چلے جائیں گے جو قیامت میں، جو دنیا میں میرے حسین سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں قیامت والے دن سختیاں ہوں گی، شدید پیاس ہوگی، شدت کی بھوک ہوگی، مگر اس دن حسین کا اور اس کے چاہنے والوں کا انداز یہ ہوگا کہ یفجرونہا تفجیرا، جدھر جدھر انگلیاں اٹھیں گی پانی کے چشمے پھوٹتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ ندا بلند ہوگی کہ اے حسینی، اے حسینی، اے حسینیوں، آؤ تمہارے لیے پانی کے چشمے پھوٹ اٹھے ہیں، سارے لوگ پیاس میں مبتلا ہیں، اے حسین والو آؤ اپنی پیاس بجھاتے چلے جاؤ، آج حسین تمہاری خود مہمان نوازی کر رہا، آج حسین خود تمہاری مہمان نوازی کر رہا ہے۔ اور اس دن میرے حسین کا رب کی بارگاہ میں التجا یہ ہوگی، علامہ صاحب چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مولا حسین رب کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں گے کہ مولا کریم ہمارے خون کے بدلے میں نانا کی امت کو بخش دے، ہمارے خون کے بدلے میں نانا کی امت کو بخش دے۔ غازی عباس پکار اٹھیں گے کہ مولا کریم میں عباس کی دنیا میں کوئی بھی خواہش پوری نہ ہوئی، میں عباس کی اس کائنات میں کسی خواہش کو تو نے پورا نہ کیا، اے مولا کریم عباس کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے نانا کی اس امت کو تو بخش دے۔ ولی اصغر کہیں گے کہ مولا کریم دیکھ کائنات میں نے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کسی قسم کا وہاں سے لطف اندوزی حاصل نہیں کی، میری تو عمر ہی تھوڑی تھی، مولا کریم میرا قصور کیا تھا کہ اس امت کے ظالموں، بد کرداروں، شریروں اور پلیدوں نے مجھے بھی شہید کر دیا۔ مولا کریم اصغر کی التجا یہ ہے کہ میرے نانا کی امت کو بخش دے، میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ اکبر اٹھ کر کہیں گے کہ مولا کریم میں نے اپنی جوانی تیرے رستے میں دی ہے، آج میرے نانا کی امت کو تو بھی بخش دے۔ اور قاسم اٹھ کر کہیں گے کہ مولا کریم میں نے اپنی جوانی، جن کی 13-14 سال کی عمر ہے، وہ بھی اٹھ کر کہیں گے کہ مولا کریم تو نے میری جوانی کو قبول کر لیا ہے تو اس کے صدقے میں میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ تو برادران اسلام، وہ اونو محمد وہ بھی رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مولا کریم ہم اہل بیت کے افراد اپنے خون کا صدقہ دے کر تجھ سے اپنے نانا کی امت کی شفاعت مانگتے ہیں۔ تو برادران اسلام، جو گھرانہ اتنا لاجپال ہو، جو گھرانہ اتنا عظیم ہو، خدا کی قسم کوئی مائی کا لال ایسا کر نہیں سکتا جو سیدہ زینب نے کر کے دکھا دیا، جو سیدہ زینب نے کر کے دکھا دیا کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ رخصت کیا۔ حدیث پاک کے روایات میں آتا ہے کہ جب سارے شہداء جو تھے ان کی شہادت عمل میں آ گئی، مولا حسین کے جانے کی باری آئی تو مولا حسین گھوڑے پر بیٹھے سوار ہوئے، اپنی بہن سے اجازت لی، اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات کی، اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کو چوما، ان سے پیار کیا، پتہ ہے اب جہاں جا رہا ہوں واپس آنے والا نہیں ہوں۔ تو برادران اسلام، مولا حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو پھر گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں مگر گھوڑا چلتا نہیں ہے، آگے قدم نہیں اٹھاتا، پھر اس کو آگے چلاتے ہیں، پھر وہ چلتا نہیں ہے، پھر آگے چلاتے ہیں، چلتا نہیں ہے، پلٹ کر دیکھتے ہیں تو گھوڑے سے سیدہ سکینہ چمٹی ہوئی ہے، گھوڑے کے قدموں کو پکڑا ہوا ہے کہ اے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جا، اے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جا، کہ جہاں وہاں پر لے کر جا رہا ہے جہاں پر میرے سارے بھائی چلے گئے واپس کوئی نہیں آیا، اے گھوڑے اگر میرے بابا بھی چلے گئے تو کس کے سینے پر سکینہ لیٹے گی، تو سکینہ کس سے محبت کرے گی، سکینہ کس سے پیار کرے گی، اے گھوڑے رک جا۔ تو میرے مولا حسین نے پھر سیدہ سکینہ کو اتر کر پیار کیا، محبت کی، شفقت کے ساتھ ان کو بھروسہ دیا کہ اے بیٹی جلد ہی ہم وہاں پر تجھ سے ملنے والے ہیں، غم نہ کر، دکھ نہ کر۔ تو خدا کی قسم پھر کائنات اس منظر کو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ 6 ماہ تک زمین سے جب بھی کوئی پتھر مسجد اقصی میں پتھر اٹھائے گئے اس کے نیچے سے بھی خون نظر آتا تھا، وہ زمین بھی خون کے آنسو رو رہی تھی، آسمان بھی چیخ و پکار کر رہا تھا، وہ حور و ملک جو تھے ان کی آنکھوں سے بھی خون کے آنسو رواں دواں تھے کہ مولا کریم یہ اتنے پاکیزہ لوگ، یہ اتنے پاکیزہ لوگ، اتنی پاک ہستیاں، رب العالمین تو ان کے ساتھ کیا ہوتا دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے تو پھر وہ دائم اقبال دائم نے کہا کہ وہ
کہ روزی دینا پیا یزیدیاں نو ہو کے کربلا والے حسین دا رب کہ مولا کریم یہ تیرا ہی حوصلہ ہے، یہ تیرا ہی جگرا ہے، یہ تیری ہی ہمت ہے کہ ہے تو کربلا والے حسین کا رب، مگر پھر بھی یزیدیوں کو رزق دیتا ہے، پھر بھی یزیدیوں کو روزی دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، رب کائنات نے اپنے ان پیاروں کے اس حوصلے کو دیکھا تو خدا کی قسم جو کربلا میں اس وقت چشم فلک نے دیکھ لیا، کائنات میں جب نہ پہلے دیکھا تھا نہ کائنات میں قیامت تک وہ چیز دیکھنے میں ملے گی، تو جو گروہ رب کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہو جائے، نہ اپنا تن دیکھیں نہ من دیکھیں، سب کچھ قربان کر دیں، تو قیامت والے دن میرا رب ان کی ذرا سی بات بھی نہیں مانے گا۔ قیامت والے دن میرا رب ان سے محبت کرنے والوں کی شفاعت بھی نہ کرے گا۔ قیامت والے دن میرا رب ان سے الفت کرنے والوں کو بخش بھی نہ سکے گا۔ کیا رب العالمین قیامت والے دن اپنے حسین کو ناراض کر سکتے ہیں؟ اپنے حسین کو پریشان کر سکتے ہیں؟ اپنے حسین کو جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں برادران اسلام، تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم سب حسینی ہیں، اور حسین کا ذکر کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہمارے خون میں مولا حسین کا ذکر رچ بس جانا چاہیے۔ اس لیے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ لوگوں حقا کہ بنا لا الہ الا حسین، حقیقت بات یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد ہی حسین ہے۔ جو کلمہ پڑھے حسین حسین نہ کرے وہ کلمے سے وفا نہیں کرتا۔ تو میرے رسول نے اسی لیے فرما دیا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ لوگوں حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ جس نے من احب حسینن، جس نے حسین سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ رسول سے کر لی اس نے رب سے محبت کر لی، ومن ابغضنی، جس نے مجھ سے بغض کیا، فقد ابغض اللہ، اس نے رب سے بغض کیا، ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی، جس نے حسین سے بغض کیا اس نے رب سے بغض کیا۔ تو فرمایا حسین کا بغض نہیں، اس رب کا بغض ہے، اس رب کا بغض ہے۔ تو برادران اسلام، رب کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آزمائش اس طرح سے کی کہ اے میرے رسول کریم، پھر وہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے دوستوں کو یہ بات اکثر بتاتا ہوں کہ یہ لوگ بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں کہ مولا علی اگر اتنا ہی مشکل کشا تھا تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچا دیا۔ مولا علی اس مسجد میں، ان سپیکروں میں، جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث میں یہ بات خود سننے میں آئی، میرے کانوں نے یہ بات سنی کہ اگر علی اتنا مشکل کشا تھا تو اپنے بچوں کو پھر کیوں نہیں بچا دیا۔ تو خدا کی قسم اس بات کو سمجھے تو علامہ اقبال سمجھے، جنہوں نے یہ بات وضاحت کر دی کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ ایک مومن کی مطلوب و مقصود ہی شہادت ہے۔ میرے رسول نے فرمایا علی تیرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی اولاد کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہاتھ جوڑ دیے کہ اللہ کے رسول اگر آپ اور آپ کا رب میرے بیٹے کی شہادت پہ راضی ہیں تو علی اس بات پر فخر کرتا ہے، علی اس بات پر فخر کرتا ہے، علی اس بات پر خوش ہے کہ علی کی اولاد اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے۔ علی کا سر فخر سے بلند ہے کہ رب العالمین نے علی کے بیٹے کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول یہ میرے بیٹے پر مشکل نہیں ہے، یہ میرے بیٹے پر مصیبت نہیں ہے، یہ تو میرے بیٹے کے لیے سعادت مندی ہے۔ اے رب العالمین کے رسول ہاتھ اٹھائیے، میں علی بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اور دعا فرما دیجئے کہ رب العالمین کربلا میں میرے بیٹے کو صبر عطا فرما دے۔ کیا مولا علی اگر عرض کرتے کہ رب العالمین کے رسول آپ اس مصیبت کو اٹھائیے کسی اور پر ڈال دیں، میرے بیٹے کو تو بچا لیجئے، کیا رب العالمین کے رسول اس وقت یہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، مگر میرے حسین نے کہا علی یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ سیدہ کائنات کو بتایا، پوچھا نا کہ ابا جان آپ حسین کو یہاں سے کیوں چومتے ہیں، حسن کو یہاں سے چومتے ہیں، حسین کو یہاں سے چومتے ہیں، بات کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تیرے اس بچے کو یہاں پر قتل کر دیا جائے گا، یہاں پر اس کے چھری چلے گی،
اس کے گلے کو کاٹ دیا جائے گا، اس لیے میں اس کی اس جگہ سے پیار کرتا ہوں۔ تو پھر ہاتھ ریکویسٹ کر دی کہ ابا جان اگر میرے بیٹے کی شہادت اتنی آپ کو اور رب کو پسند ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، رب العالمین اس کو صبر عطا فرما دے۔ تو پھر صبر کی دعائیں کی تھی نبیوں کے امام نے، ولیوں کے امام نے، سیدات النساء العالمین نے، جن کا ہم پلہ کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو برادران اسلام وہ صبر کی دعائیں کرتے چلے گئے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ ان پر مشکل ہے۔ مولا علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری اولاد پر مشکل ہے، اور میں مولا تیری طرف سے اگر آزمائش ہے تو اس کو تو خود ہی حل فرما دے، صبر کے ساتھ حل فرما دے۔ تو آج ملا بکواس کرنے لگا، اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا، اپنے منہ کو بند نہیں کرتا، کہتا ہے علی نے کربلا میں اپنے بچوں کی مدد نہیں کی اس لیے وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ ارے بدبخت، جب میرے رسول کریم نے یہ فرمایا تھا کہ اے امیر معاویہ تیری اولاد میں ایک ایسا پیدا ہوگا جو میری اولاد کا قاتل ہوگا، تیری اولاد میں ایسا پیدا ہوگا جو میری اولاد کا قاتل ہوگا، تو امیر معاویہ نے کہا رسول کریم اگر یہ بات ہے تو پھر میں شادی نہیں کرواتا۔ حدیث پاک اگر یہ بات ہے تو پھر شادی نہیں کرواتا۔ تو میرے رسول نے فرمایا نہیں امیر معاویہ، میرے صحابی تیری اولاد میں وہ خبیث ضرور پیدا ہوگا۔ تو پھر ایسی بیماری لگی، ایسی بیماری لگی، حکیم نے کہا شادی نہیں کروائے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ تو اب یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ جان کو بچانا فرض ہے، جان کو بچانا، جب کوئی مصیبت آئے اللہ کے راستے کے علاوہ اس دنیا داری میں تو جان کو بچانا فرض ہے۔ تو اس شریعت کے حکم کے مطابق شادی بھی کرنا پڑی، اور اس شادی کے عوض میں وہ خبیث پیدا ہوا، وہ ذلیل پیدا ہوا، وہ پلیت پیدا ہوا جس کی میرے رسول نے پہلے خبر دی تھی کہ اے امیر معاویہ تیری شادی کے بعد ایسا خبیث پیدا ہوگا، تیری اولاد میں ایسا خبیث پیدا ہوگا جو میرے آل کو، میرے حسین کو قتل کر دے گا، میرے گھر والوں کو قتل کر دے گا۔ تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت امیر معاویہ کو ہاتھ جوڑ دینے چاہیے تھے کہ اللہ کے رسول آپ یہ لعنت میری اولاد سے ہٹا دیجئے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو قدرت والے رسول ہیں، آپ کو تو رب کائنات نے اختیار دیا ہے، آپ دعا فرمائیں میں اس لعنت سے بچ جاؤں۔ مگر رب العالمین کی منشا یہی تھی کہ میرے رسول کے وہ الفاظ جو زبان سے نکل چکے تھے انہوں نے پورا ہی ہونا تھا۔ رسول کے الفاظ رسول کے نہیں رب کے الفاظ ہوا کرتے ہیں، اور رب نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے جو الفاظ ہوں وہ نہیں بدلا کرتے، وکان امر اللہ مفعولا، رب کا امر پورا ہو کر رہتا ہے، یہ رسول نے نہیں رب نے فرما دیا تھا۔ تو برادران اسلام مولوی اس بات کو نہیں دیکھتا کہ یہ بات ان کے لیے مصیبت نہیں تھی، یہ تو ان کے لیے فخر تھا کہ مولا کریم مگر التجا یہ ہے کہ ہمیں صبر کی دولت عطا فرما دینا۔ تو مولوی بکواس کرتا ہے تو سوال کرتا رہے، ہم تو یہ بات دیکھتے ہیں کہ کربلا میں مولا علی بھی موجود تھے، سیدات النساء العالمین سیدہ زہرا بھی موجود تھیں، میرے رسول بھی موجود تھے، تو کبھی اپنے حسین کو اکبر کا لاشا اٹھائے دیکھتے ہیں، کبھی اصغر کا لاشا دیکھتے ہیں، کبھی اونو محمد اور قاسم کی جوانی کو اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر ان کی زبانوں سے ایک ہی لفظ جاری ہے، یا اللہ پاک میرے حسین کو صبر عطا فرما، مولا کریم ہمارے حسین کو صبر عطا فرما، ہماری سیدہ زینب کو صبر عطا فرما، ہماری بیٹی کو صبر عطا فرما۔ تو برادران اسلام یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے حسین کو جو شہادت دی یہ حسین کی نہیں مصطفیٰ کی شہادت تھی، یہ حسین کی نہیں مصطفیٰ کی شہادت تھی، اور مولا علی کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، یہ بلکہ مولا علی کے لیے فخر کی بات تھی، مولا علی کے لیے یہ مشکل نہیں تھا بلکہ مولا علی کے لیے یہ تو فخر کی بات تھی۔ تو برادران اسلام اس دن رب العالمین نے جو بات کربلا میں میرے رسول کے پیاروں نے ہمیں کر دکھائی اس بات کا تو اللہ رب العزت ہمیں کربلا والوں کی محبتیں عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب العالمین نے اپنے رسول کی اہل بیت کو تو پاک فرما دیا ہے، فرمایا میرے رسول کی اہل بیت نجس سے تو پاک ہے ہی ہے، نجاست سے تو پاک ہے ہی ہے،
جس طرح میرا رسول ہر نقص سے پاک ہے اسی طرح میرا حسین بھی پاک ہے، جس طرح میرا رسول ہر کمی سے پاک ہے میرا حسین بھی پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ حسین اور رسول یہ دو نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے۔ حسین اور رسول ایک ہیں، دو نہیں ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول بھی دو نہیں ہے، ایک ہے۔ اس لیے حسین اور اللہ بھی ایک ہے، حسین اور اللہ بھی۔ آپ کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو 100 بار لگائے، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے جب اللہ اور رسول ایک ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول ایک ہے کہ نہیں؟ رب العالمین نے خود چھٹے پارے کی دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو لوگ مجھ میں اور میرے رسولوں میں فرق کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، جو مجھ میں اور میرے رسولوں میں فرق کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، وہ تو پکے سچے کافر ہیں، منافق بھی نہیں کہا، فرمایا وہ تو ہے ہی کافر۔ جب اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں ہے پھر رسول بتائے مجھ میں اور حسین میں فرق نہیں ہے، میں حسین مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ حسین ہے، تو فرمایا اس لیے رب میں اور حسین میں بھی کوئی فرق نہیں، رب میں اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حسین کا ہے وہ رب کا ہے، جو رب کا ہے وہ حسین کا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جو میرا بننا چاہتا ہے وہ پہلے میرے حسین کا بنے، جو حسین کے رستے سے آتا نہیں ہے مجھے وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ مجھ میں اور حسین میں بھی دوج نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے حسین کے دشمن کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، حسین کے دشمن کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو 100 بار لگائے کہ یہ کیا کہہ دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ حسین اور خدا ایک ہے، حسین اور خدا ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے رسول میں اور جس طرح رب میں فرق نہیں ہے اس طرح حسین اور رب میں فرق نہیں ہے، تو کیونکہ حسین کی ذات اصل میں رسول کی ذات ہے، حسین کی ذات اصل میں رسول کی ذات ہے۔ تو اس لیے رب العالمین نے رسول کو فرمایا سونیا تو اور حسین ایک ہی تو بات ہے، چلو دیکھنے میں تھوڑا سا بلیکھا ہے، دیکھنے میں تھوڑا سا بلیکھا یار، تھوڑا جا بلیکھا تو ہے ہی، تھوڑا جا بڑھ گیا تو ہے ہی، چلو تجھے شہادت نہیں دیتا تیرے حسین کو دے دیتا ہوں، وہ بھی تو تیری شہادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح سے اپنے حسین کی محبت سکھائی، تو رب العالمین ہمیں مولا حسین کی محبتیں عطا فرمائے اور اہل بیت طہار کی محبتیں عطا فرمائے۔ رب العالمین ان کا فیض تا قیامت ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے۔ رب العالمین ان کے صدقے سے ہم پر کرم نوازی فرما دے۔ ختم شیخ